बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 20 अगस्त 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत का आज 5वां रोज़ है। 5 दिन हो चुके हैं हम अफगानिस्तान के अंदर अमन ही अमन देख रहे हैं। अफगानिस्तान की मसाजिद के अंदर आज जुमे का पहला इज्तिमा हुआ है जहां पर हमने अमन देखा है। अफगानिस्तान भर के अंदर कहीं पर कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई वाक़या पेश नहीं आया है। जबकि नाज़रीन, भारत का मीडिया और यूरोप का मीडिया और मग़रबी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि तालिबान ने मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ शहरों के अंदर 12 अफगान शहरियों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिए है। लेकिन नाज़रीन, इसमें हकीकत नहीं है, ये झूठा है, प्रोपेगेंडा है और झूठ पर मबनी खबरें हैं जो फैलाई जा रही हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर 2 ऐसे मकाम हैं जहां पर हालात बेहतर नहीं हैं। वहां पर अमन व अमान ख़राब करने के लिए इंतशार फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। एक जगह नाज़रीन पंशीर की वादी है, पंशीर सूबा है और दूसरा मकाम काबुल एयरपोर्ट है। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की कैफियत पिछले 5 दिनों से देखने में आ रही है। अमरीकी फ़ौजियों की फायरिंग से 12 आम शहरी कत्ल किए गए हैं एयरपोर्ट पर। जी हाँ नाज़रीन, ये अमरीकी फ़ौज ने फायरिंग करके काबुल एयरपोर्ट पर लोगों को कत्ल किया है, जबकि तालिबान ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तालिबान के ख़िलाफ़ झूठ फैलाया जा रहा है। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने अपने फ़ौजियों को तो निकाल लिए है, अपने अमले को तो निकाल लिए है। 5000 के करीब अमरीकी फ़ौजी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाले हुए हैं। जबकि अमेरिका ने उन अफ़गान शहरियों को जिन्होंने अमेरिका की मुलाजमत की, अमेरिका की नौकरी की, उनको निकालने का ऐलान किया था। तो इस सिलसिले में बहुत से ऐसे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो भी एयरपोर्ट जा रहे हैं कि वो भी शायद अमेरिका चले जाएं और बेहतर मुस्तकबिल उनको वहाँ पर मिले। हालांकि नाज़रीन, अमेरिका उनको ना तो अपने मुल्क के अंदर शिफ्ट कर रहा है बल्कि बहुत कम तादाद में अपने मुल्क के अंदर शहरियों को लेकर जाया जा रहा है, वरना बाकी लोगों को अल्बानिया के अंदर है और इसी तरह से शुमाली मकदूनिया के अंदर है और कनाडा और दीगर मुल्कों में शिफ्ट किया जा रहा है। तो इस एतबार से एयरपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी अफरा तफरी देखने में आ रही है। हवाई फायरिंग वक्फे से एयरपोर्ट पर हो रही है। वहाँ जो सहाफ़ी हैं, जो हमारे ज़राए हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि काबुल एयरपोर्ट पर लोग अफरा तफरी और भगदड़ मचा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के हालात बेहतर नहीं। अफ़गान तालिबान ने पहले ही अमेरिका को कहा है कि वो एयरपोर्ट को खाली कर दे ताकि यहाँ पर अमन व अमान हो सके, ताकि यहाँ पर वो सिक्योरिटी को भरपूर तरीके से अच्छे अंदाज से संभाल सकें। तो एक तो जगह काबुल है, काबुल एयरपोर्ट है, जहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल उस तरह नहीं है जिस तरह से बाकी जगहों पर है या बाकी शहरों में है। दूसरी जगह नाज़रीन वादी पंशीर है या सूबा पंशीर है। हम आपको इससे पहले भी अपडेट दे चुके हैं कि पंशीर के अंदर तालिबान का कंट्रोल नहीं है जिस तरह से तालिबान का बाकी मानदा 33 सूबों के अंदर कंट्रोल है। पंशीर के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ बगावत के लिए यहूदी मुतहर्रिक हो चुके हैं, यूरोप का मीडिया मुतहर्रिक हो चुका है, बिलखुसूस सहयूनी ताकतें मुतहर्रिक हैं ताकि तालिबान के ख़िलाफ़ वादी पंशीर से बगावत खड़ी की जाए। नाज़रीन, आप जानते हैं, इससे पहले हम आपको एक वीडियो के अंदर बता चुके हैं कि अफ़गान तालिबान की फ़तह से इसराइल के अंदर खलबली मची हुई है। इसराइल लर्ज़ उठा है क्योंकि इसराइल को पता है कि जिस तरह से तालिबान ने फ़तह हासिल की है, इसी तरह से अब हमास के लोग और फ़लस्तीन की जो मुज़ाहमती तहरीकें हैं वो भी इसी तरह तालिबान की स्ट्रेटजी अपनाएंगी और इसराइल के ख़िलाफ़ हमले करेंगी और आज़ादी हासिल कर सकती हैं। तो इसलिए इसराइल तालिबान को बदनाम करने के लिए एक बड़ी बगावत को सपोर्ट कर रहा है और इसके लिए फंडिंग कर रहा है और पूरा जोर लगा रहा है कि तालिबान की इस्लामी हुकूमत कायम ना हो और तालिबान को बदनाम किया जाए, तालिबान को हुकूमत ना करने दी जाए। नाज़रीन, इस हवाले से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि मशहूर तरीन आलमी सहयूनी ताकतों का मोहरा और सरदार, इसका नाम है बर्नार्ड हेनरी लेवी। नाज़रीन, ये वो शख्स है जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम दुश्मनी में मशहूर है। ये शख्स सूबा पंशीर के अंदर जो तालिबान मुखालिफिन हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको दुनिया के अंदर उनकी खबरें चलवा रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं पंशीर के बारे में दुनिया को ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन 17 अगस्त को फ्रांस के एक मैगज़ीन के अंदर जिसका नाम लारिगल डी है, उसके अंदर एक मज़मून छपता है अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का, और इस
مضمون کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ طالبان کی حکومت تسلیم نہیں کریں گے، طالبان کے خلاف لڑائی کریں گے، اپنے والد کی طرح جد و جہد آزادی کی تحریک کو منظم کریں گے، اور انہوں نے اپنے ساتھ ان تمام لوگوں کو شامل ہونے کی دعوت دی ہے جو طالبان کے حملوں کے خلاف ہیں یا طالبان کی حکومت کے خلاف ہیں یا طالبان کے دشمن ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو مضمون ہے احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کا، فرانس کے میگزین میں جس شخص نے چھپوایا ہے اس کا نام برنارڈ ہنری لیوی ہے، اور یہ شخص وہی شخص ہے جو اس سے پہلے بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کے خلاف جو اس زمانے میں جنگ ہوئی تھی 1971 میں، اس کو یہ شخص سپورٹ کرتا رہا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جو 2001 میں امریکہ کے افغانستان پر حملے کے بعد پوری طرح سے امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور میڈیا کے اندر طالبان کو بدنام کرنے کے لیے 2001 کے اندر پروپیگنڈا کرتا رہا ہے۔ اس شخص کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ 1948 کے اندر یہ الجزائر کے دولت مند یہودی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن بعد میں یہ شخص فرانس منتقل ہوا اور فرانس کے اندر اس کو فرانسیسی شہریت مل گئی، اور اس نے نہ صرف بنگلہ دیش کے اندر بلکہ 2011 میں لیبیا کے اندر اور اسی طرح سے شام کے اندر، اور اس کے علاوہ ناظرین کرام جو دیگر جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، یہ شخص وہاں پر مسلمانوں کے مخالفین کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کو پیسے دیتا ہے اور ان کی خبریں دنیا بھر کے اندر تشہیر کرواتا ہے اور پروپیگنڈا کرواتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کر چکا ہے، گستاخی بھی کر چکا ہے، اور چارلی ایبڈو جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کی جاتی رہی، گستاخانہ خاکے شائع ہوتے رہے، اس کا سب سے بڑا وکیل بھی یہی شخص رہا ہے اور اسے سپورٹ کرتا رہا ہے۔ ڈنمارک کے اندر اور دیگر جگہوں پر بھی گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ بھی یہ شخص کرواتا رہا ہے۔ اس کا نام ہے برنارڈ ہنری لیوی۔ ناظرین کرام، یہ شخص ماضی کے اندر بھی طالبان کے خلاف جو احمد شاہ مسعود ہے اس کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں روس کے قبضے کے بعد جب وہاں پر حکومت قائم ہوئی تھی تو اس میں احمد شاہ مسعود کا بھی رول رہا ہے، اور احمد شاہ مسعود کو یہ شخص سپورٹ کرتا رہا، باقاعدہ اس کی تصاویر ہیں احمد شاہ مسعود کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام، اس شخص کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے اور جو اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو پنجشیر کے اندر صوبہ پنجشیر کے اندر جو طالبان کے مخالف بغاوت کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ شخص سپورٹ کر رہا ہے، اور یہی شخص ہے جس نے فرانس کے اخبار کے اندر یہ میگزین چھپوایا، اور پھر وہاں سے بھارت کے میڈیا پر اور دنیا بھر کے اندر یہ خبریں پھیل گئیں کہ طالبان کے خلاف ایک بغاوت کی تحریک شروع ہو رہی ہے، اور یہ بغاوت کی تحریک ایسی ہے جس سے طالبان کو بڑا نقصان ہوگا اور طالبان حکومت قائم نہیں کر سکیں گے۔ حالانکہ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں افغان طالبان کا کنٹرول افغانستان کے 33 صوبوں کے اندر ہے، تو ایک صوبہ طالبان کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جب افغان طالبان نے نیٹو اور امریکہ کو شکست دے دی ہے تو اکیلا صوبہ پنجشیر طالبان کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے اور طالبان اس کو کیسے شکست نہیں دے سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، رپورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہی جو برنارڈ ہنری لیوی شخص ہے، یہ شخص امریکہ کو نیٹو کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ احمد مسعود اور امراللہ صالح اور اس طرح کی جو دیگر جو گروپ ہے جو پنجشیر سے طالبان کی مخالفت کر رہا ہے اسے سپورٹ کریں، لیکن نیٹو اور امریکہ اب مزید سرمایہ اور پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہیں پہلے پتہ ہے کہ ان کو شکست ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو احمد شاہ مسعود کے بھائی ہیں احمد ولی مسعود، جو مسعود فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر سے یہ بیانات دے چکے ہیں کہ جو ان کا بھتیجا ہے، جو ان کا داماد بھی ہے، وہ ان کو غیر ملکی طاقتیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں، اور انہوں نے یعنی احمد ولی مسعود نے جو طالبان کے خلاف جو تحریک شروع ہو رہی ہے، احمد مسعود جو ان کا بھتیجا ہے جو شروع کر رہا ہے، اس کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے کاموں سے نقصان ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ احمد ولی مسعود نے یہ بات بھی کہی ہے کہ امراللہ صالح جو افغانستان کا سابق نائب صدر تھا، اس کے ساتھ اس کے بھتیجے کا کسی بھی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، غیر ملکی میڈیا پر یہ خبریں جو شخص پھیلا رہا ہے اس کا نام برنارڈ ہنری لیوی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو لیبیا کے اندر مسلمانوں کا خون بہا چکا ہے، شام کے اندر خون بہا چکا ہے، یمن کے اندر ہے، اور اسی طرح سے فلسطین کے مسلمانوں کے قتل کے حوالے سے یہ شخص اسرائیل کی پرزور حمایت کرتا رہا ہے، اور دنیا بھر کے اندر اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ بھاری فنڈنگ بھی کرتا ہے، اور دنیا بھر سے
جو ڈونیشن ہے وہ جمع کر کے یہودی کٹر قسم کی تنظیموں کو بھی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو پنجشیر کے اندر طالبان دشمنی کے لیے بغاوت کرنے والے لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اسے عرب دنیا کے اندر شیطان کہا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصل جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کی اسلامی حکومت سے صہیونیوں کے عزائم کو خطرات ہیں، صہیونیوں کے مقاصد کو خطرات ہیں، اور دنیا کے اندر جو صہیونیوں کا خواب تھا، یہودیوں کا خواب تھا کہ ایک عالمگیر یہودی ریاست قائم ہوگی جس کا سربراہ دجال ہوگا اور تب وہ فتح حاصل کریں گے اور مسلمانوں کو مٹائیں گے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ دنیا کو خطرہ، یہودی دنیا کو خطرہ ہو چکا ہے، صہیونی دنیا کو خطرہ ہو چکا ہے کہ طالبان کی جیت اور افغان طالبان کی فتح ان کے مقصد میں رکاوٹ بن سکتی ہے، لہٰذا طالبان کی حکومت قائم نہ ہونے دی جائے۔ ناظرین کرام، پچھلے 20 سال طالبان کو بدنام کیا گیا، داڑھی ٹوپی اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، اور اب بھی طالبان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ طالبان لوگوں پر حملے کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، خواتین کو باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں، اور پھر یہ بھی خبریں ہیں کہ طالبان جیتے نہیں ہیں، طالبان کے مخالفین اب بھی موجود ہیں جو طالبان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، اس عالمی ایجنڈے کو، اس عالمی گیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس سے پروپیگنڈے کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ افغان طالبان اگرچہ ان تمام چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن بہرحال ناظرین کرام، ہم میں سے ہر شخص اس پروپیگنڈے کا جواب دے سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کا سہارا لینا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں افغان طالبان ماضی کے اندر طالبان کے پاس میڈیا نہیں تھا، لوگ پروپیگنڈا کرتے رہے، لیکن اب طالبان ٹویٹر چلانا جانتے ہیں۔ افغان طالبان کی اسلامی عمارت کو پچھلے 20 سال ٹویٹر کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے سپورٹ کیا جاتا رہا ہے، اور افغان طالبان جدید ہتھیاروں کو، ٹیکنالوجی کو، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اچھی طرح سے استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ان پروپیگنڈے کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جھوٹی خبریں دراصل یہ یہودی شخص برنارڈ ہنری لیوی پھیلا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایجنڈا عالمی طاغوتی قوتوں کا یہ ہے کہ تاکہ طالبان کی حکومت نہ آئے، کیونکہ طالبان کی اگر حکومت آ گئی، طالبان نے آئیڈیل اسلامی حکومت قائم کر لی، تو دنیا کے اندر خلافت قائم ہونا شروع ہو جائے گی، اور دنیا کے مسلمان ایک لڑی کے اندر پرونا شروع ہو جائیں گے، اور دنیا کے اندر جو مزاحمتی تحریکیں ہیں، چاہے کشمیر کے اندر ہوں، چاہے فلسطین کے اندر ہوں، یا شام، عراق، یمن، لیبیا کے اندر ہوں، برما کے اندر ہوں، ان کو حوصلے ملیں گے، اور یہ بھی طالبان کی حکمت عملی اپنا کر یہ پھر اپنے مخالفین کو کچل ڈالیں گے، اور یوں کفر مغلوب ہو جائے گا اور اسلام غالب آ جائے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، میں آپ کو بارہا بتا رہا ہوں کہ اسلام کے عروج کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے، اور اسلام کے عروج کا یہ آغاز ہے، اور انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اسلام آ کر رہے گا، غالب ہو کر رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی پیشن گوئی ہے کہ ہر گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا۔ تو اس لیے صہیونی، یہودی اور صلیبی طاقتیں متحد ہو کر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور افغان طالبان کے خلاف اور ان کی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں، لہٰذا اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کریں، وہاں بھی آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔